ڈاکٹر صاحب پیشنٹ کہتے ہیں کہ مجھے فلانا ایکس وائی زی کوئی ڈیزیز ہو گیا، مجھے ڈائبٹیز ہو گئی تھی، یہ بالکل یا مجھے میرا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور اب ڈاکٹر مجھے کہتا ہے کہ فلانی ڈیزیز آپ کو ہو گئی تھی یا فلانا انسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہو گیا تھا، تو اب آپ کو ڈپریشن ہے، یا اب آپ ایک مینٹل النس سے بھی گزر رہے ہیں، بلکہ تو ایک فزیکل النس سے ہمیں مینٹل النس ہو سکتی ہے؟ یونس تھینک یو ویری مچ. اور میں جو حیرانگی اس بات پہ ہے کہ آپ اس خوبصورت کویسچن کہاں سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں. اچھی بات ہے اور اچھے سوالات ہیں، میں سمجھتا ہوں. دیکھیں، ڈپریشن کو جب ہم دیکھتے ہیں، ڈپریشن بہت سارے کلاسیفیکیشن ہے. میں اس سائنٹیفک اس لیول پہ نہیں جاتا ہوں، کیونکہ وی آر ٹاکنگ ٹو دا جنرل پاپولیشن تاکہ وہ سمجھ جائیں. ایک ڈپریشن ہوتا ہے جو ہمارا، جس کو بولتے ہیں میجر ڈپریسیو ڈس آرڈر، دیٹس پیورلی اے برین ڈس آرڈر. پیورلی یور برین کیمسٹری گیٹ چینج اینڈ یور برین ڈزنٹ ورک ان اے وے اٹ شوڈ ورک, or your mood become dysregulated, some mood affects starts. وہ ایک بیماری ہے پیورلی دماغ کا، آپ کو سمجھنا چاہیے، جس میں آپ کا موڈ آف ہوتا ہے، آپ اداس رہتے ہو، آپ منفی سوچتے ہو، آپ چیزوں کے ہر چیز کا ایک منفی پہلو نکالتے ہو، اور تھکاوٹ اور افسردگی، یہ چیزیں، رونا وغیرہ. اس کو ہم بولتے ہیں میجر ڈپریسیو ڈس آرڈر. جو نان آرگینک تو خیر سارے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف برین کیمسٹری کی وجہ سے. دوسرا جو آپ کا سوال بہت اچھا مجھے لگا کہ بہت مریض ایسے ہیں کہ جس کا ڈپریشن پہلے نہیں تھا، بعد میں ہوا. دیکھو، اگر آپ کو کرونک کوئی بھی ڈیزیز ہو، جوڑوں کا کوئی مسئلہ سالوں سال چل رہا ہو اور آپ جوڑوں کی دوائی لے رہے ہیں، یہ تمام دوائی اور اس بیماری کا جو جوڑ کی بیماری ہے، اس کے اثرات دماغ کے اوپر ہوتے ہیں. اور جو دوائی آپ لے رہے ہیں وہ آپ کی دماغ کی کیمسٹری کو ڈسٹرب، وہ جو دوائی ہے وہ کرتی رہتی ہے، جس سے آپ کو ڈپریشن ہو سکتا ہے. اور اسی طرح بہت سارے شوگر کی دوائیاں ہیں. جب آپ دوائی 3-4 شوگر کی دوائی لے رہے ہو، ایک تو دوائیوں کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، دماغ کے اوپر ڈپریشن ہوتا ہے. دوسرا، جب آپ شوگر، آپ کو جس دن ڈائگنوز ہوا، آپ اسٹریس شروع ہوتا ہے کہ یار میں جب اچھا انسان تھا، شوگر ہوا تو شوگر ایک خود لائف لانگ آپ سمجھتے کہ اس کا تو علاج ہے نہیں، زندگی بھر دوائی لینی پڑتی ہے، شوگر سے میرے گردے بھی خراب ہوں گے، ہارٹ اٹیک ہوگا. ہزار سوال آپ کے دماغ میں آتے ہیں. آپ کے دماغ میں ایک اسٹریس میکانزم شروع ہوگا، یہ چلتے چلتے آپ کو ڈپریشن دے گا. آپ سمجھ گئے کہ یعنی دوائی سے بھی ڈپریشن اور شوگر کی نیوز سنتے ہوئے بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے. تیسرا، بلڈ پریشر. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ بلڈ پریشر کے پہلے کوئی ڈپریشن نہیں تھا، بلڈ پریشر کی دوائی شروع کرنے کے بعد اس کو ڈپریشن ہوا. کیونکہ بلڈ پریشر کی دوائیوں میں بھی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ آپ کو ڈپریشن، اور بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں، لیکن ون آف دا سائیڈ ایفیکٹس از ڈپریشن، جو آپ کو دے سکتا ہے. اور بھی دوائیاں ہیں، تھاؤزنڈز آف دوائیاں، جو ٹی بی کی دوائیاں لیں، اور جو ہیپیٹائٹس کی ہم دوائی کھا لیتے ہیں، اینٹی وائرل جتنے ڈرگز ہیں، ان تمام دوائیوں کے کہیں نہ کہیں سائیڈ ایفیکٹس دماغ پہ ہوتا ہے، اور وہ ڈپریشن ہے یا انزائٹی. زیادہ تر ڈپریشن کراتے ہیں، سائیکوسس ایون کراتے ہیں. تو لوگ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مجھے پہلے میں ٹھیک تھا، اس دوائی سے یا اس بیماری سے ڈپریشن ہوا، یہ ہو سکتا ہے. تیسرا، دماغ کو کبھی چوٹ لگ سکتی ہے، چوٹ کی وجہ سے بھی آپ کو ڈپریشن ہو سکتا ہے. اس ڈپریشن کو پھر ہم دوسرا نام دیتے ہیں آرگینک ڈپریشن. یہ دوسرے جو دماغ کی کیمسٹری سے مختلف ڈپریشن ہے، جو کسی اور وجہ سے سیکنڈری کاز سے ہوا. لیکن اس میں بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈپریشن کو ٹھیک کریں گے، چاہے وہ شوگر سے ہوا ہے، بلڈ پریشر سے ہوا ہے، جوڑ کی بیماری سے ہوا ہے، وٹ ایور ریزن از، لیکن یو ول ہیو ٹو ٹریٹ دا ڈپریشن ایز ویل. وجہ یہ ہے، شوگر ہے، ڈپریشن کو آپ ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں، ڈپریشن وائس ورسا پھر ایک ویشیس سائیکل چلائے گا. ڈپریشن آپ کے شوگر کو کنٹرول ہونے سے روکے گا، شوگر اور اوپر جائے گا. آپ ڈپریشن کو کنٹرول نہیں کریں گے یا ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے تو آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ اوپر رہے گا. ڈپریشن کو کنٹرول نہیں کریں گے، آپ کی جوڑ کی بیماری پہ جو دوائیاں اثر کر رہی ہیں وہ اس حساب سے اثر نہیں کرتی ہیں، جوڑ کی بیماری بڑھتی جائے گی. تو اس کو ہم بولتے ہیں سنڈرومک مینجمنٹ. آپ مریض کا ڈپریشن بھی ٹریٹ کریں، اس کا جوڑ بھی ٹریٹ کریں، ان کے ہائپر ٹینشن کی دوائی بھی دیں، میک اے بیلنس، تاکہ مریض دونوں تمام بیماریوں سے پاک و صاف رہے، مریض کی زندگی اچھی گزرے. اور مریض، البتہ ایک چیز ضروری ہے جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں، ہمارے ڈاکٹر صاحبان شاید رش کش کی وجہ سے مریض کو نہیں بتا پاتے.
مریض کی کونسلنگ ضروری ہے کہ جی میں یہ دوائی اگر اسٹریس کے لیے دے رہا ہوں، یہ چونکہ آپ کو شوگر ہوا ہے، شوگر کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہوا ہے تو میں ڈپریشن کی دوائی دے رہا ہوں، بلڈ پریشر کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن یا انزائٹی ہوا ہے تو میں یہ دوائی دے رہا ہوں۔ اکثر یہ ہوتا ہے وہ جاتا ہے کہ یار میں تو بلڈ پریشر کا شکار ہوں، اس ڈاکٹر صاحب نے مجھے اسٹریس کی دوائی کیوں دی ہے، ڈپریشن کی دوائی، وہ دوائی چھوڑ دے گا، دوائی چھوڑ دے گا تو مریض کا جو بلڈ پریشر ہے وہ رکے گا نہیں، وہ اور اوپر جائے گا۔ تو کونسلنگ بہت امپارٹنٹ ہے کہ میں جس پرپز کے لیے دوائی دے رہا ہوں یہ پرپز ہے، یہ مقصد ہے، اور تاکہ مریض اس کو سمجھ سکے اور مریض اس کو جاری کر سکے، اور یہ مریض کی جو لائف سٹائل ہے یا کوالٹی جس کو ہم بولتے ہیں نا، لوگوں کی کوالٹی آف لائف کو بہتر بنانا۔ بہت ساری بیماریاں ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، بلڈ پریشر کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں، اس کی کوالٹی آف لائف کو، اس کی زندگی کو بڑھا سکتے ہیں، اس کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں دوائیوں سے، واک سے، دوسرے مینجمنٹ سے۔ ڈپریشن ایک اسٹینڈ الون بیماری اپنی جگہ پہ بھی ہے، ایبسلوٹلی یو تو رائٹ، اس کا ریلیشن شپ باقی ڈیزیز کے ساتھ ہے، سچویشن کے بالکل ساتھ ایسے ہے، حالات کے ساتھ ہے۔ تو میں اس میں آپ کی تھوڑی سی کلیریفیکیشن جاننا چاہوں گا کہ آڈینس کی طرف یہ بات پہنچے کہ اٹس ناٹ اونلی ریلیٹڈ ٹو ڈیزیز یا سچویشن، کبھی کبھار یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، کبھی کبھار آپ کی سچویشن ٹھیک ہوتی ہے، لیکن یہ اپنے آپ میں بھی ایک بیماری ہے، ایک اسٹینڈ الون بیماری ہے، آپ کے کیمیکل امبیلنس ہو جاتے ہیں، یو مائٹ بی سفرنگ۔ تو آپ اس سچویشن میں یہ نہ ڈھونڈیں کہ یار ایوری تھنگ از اوکے، بیماری نہیں ہے تو ڈپریشن بھی نہیں ہو سکتا۔ ایبسلوٹلی آپ نے اچھا سوال کیا، اور پہلے میں نے اس کا تھوڑا سا وضاحت کی، شاید اور بھی اس کو وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو ڈپریشن ایک بیماری ہے، خود بخود ہوتا ہے۔ میں ایک عام انسان ہوں، سیدھا سادہ، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، نہ کوئی بلڈ پریشر ہے، نہ شوگر ہے، نہ کوئی اور بیماری ہے، نہ فائنینشیل ایشوز ہے، نہ کنفلکٹ ہے، ہر چیز اللہ پاک نے دی ہے، لیکن پھر بھی مجھے ڈپریشن ہو سکتا ہے کیونکہ دماغ کے اندر جو کیمسٹری ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ جس طرح آپ کا گردہ کیا ہے، ایک آرگن ہے، معدہ کیا آرگن ہے، جب معدہ خراب ہو سکتا ہے تو دماغ بھی خراب ہو سکتا ہے، دماغ بھی کہیں نہ کہیں جا کے تک کہ اس کی کیمسٹری ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو جو ڈپریشن آپ کو دماغ کی کیمسٹری کی خرابی سے ہو رہا ہے یا کیمیکلز کی امبیلنس سے ہو رہا ہے، وہ ڈپریشن خود ایک بیماری ہو سکتا ہے کسی بھی انسان کو، جنس نہیں دیکھتا ہے، قوم نہیں دیکھتا ہے، کوئی چیز، وہ بڑے بڑے امیر لوگ، غریب لوگ، دیندار لوگ، ہر انسان کو ہو سکتا ہے۔ یہ علیحدہ بیماری ہے۔ ڈپریشن اگر آپ کو ہے، ڈپریشن کا علاج علیحدہ کرنا ہے، اور میں نے کہا ڈپریشن دوسری بیماریوں سے بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ آپ کو ڈپریشن دے سکتی ہیں، تو وہ علیحدہ ہے۔